ماریا کہہ رہی ہیں کہ جی پاکستان بین الاقوامی سطح پر بھارتی دہشت گردی کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے، یو این میں لے کے جا سکتا ہے۔ اب تک جو نواز شریف صاحب کی حکومت کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے کیس کو لڑا ہے، چاہے وہ کشمیر کا محاذ ہو، چاہے وہ بھارتی دہشت گردی کی بات ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ایفیکٹیولی کیا ہے اور یہ کر سکتے ہیں؟ پوٹینشل کیا ہے ان کا؟ نہیں، پوٹینشل تو ہے، اس لیے کہ حکومت ہوتی ہے تو اس کا پوٹینشل بھی ہوتا ہے، اور اتنا بڑا ملک ہے، اتنے لوگوں کا ملک ہے تو اس کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے، لیکن حکومت کی ول کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی یہ ول نہیں ہے کہ وہ بھارت کے جو جرائم ہیں ان کے بارے میں کھل کر بات کرے اور دنیا کو آگاہ کرے۔ بھئی فلور آف دا ہاؤس پر لیڈر اپوزیشن نے کہا سینٹ میں کہ جناب وزیر اعظم نام لے لیں، صرف نام لے لیں اور میں فلاں ادارے کو جو ہے 50,000 ڈونیٹ کر دوں گا، تو وہ تو نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر اس مسئلے کو پاکستان کی وزارت خارجہ، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے وزیر اعظم، آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے انڈیا جو ہے آن بورڈ، راجناتھ بول رہا ہے اور سشما سوراج بول رہی ہیں، اپوزیشن بول رہی ہے، حکومت کے لوگ بول رہے ہیں، پارٹیاں بول رہی ہیں اور بیوروکریٹس بول رہے ہیں، سارے کے سارے بات کر رہے ہیں، اور ایک ایسے آدمی کو ایک ایسے آدمی کی صفائی میں بات کر رہے ہیں جو مجرم ثابت ہو چکا ہے اور جس کا پاکستان میں پکڑا جانا ہی جرم کی ایک گواہی، بنیادی گواہی تھی، تو اس کا نہیں کیا۔ ہماری حکومت نے اس پر دنیا کو کچھ نہیں بتایا، دنیا کو ڈوزر نہیں دیا گیا، دنیا کو بتایا نہیں کہ ابھی جب کرتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ لغائی صاحب، بریک سے پہلے جو آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی حکومت اپنا کیس اتنی مضبوطی سے نہیں آگے لے کے چل رہی جیسے ہندوستان کی پارٹیاں ان کی حکومت کے لیے، کیا وجہ ہے؟ آپ کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجوہات جو بھی ہوں گے، اس لیے کہ بدقسمتی ہے کہ جب نون لیگ پاکستان میں اور بی جے پی ہندوستان میں برسر اقتدار ہوتے ہیں تو ان کے کرورے بہت مل جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے قریب بہت ہو جاتے ہیں اور ان کے دل میں بلیوں اچھلنے لگتے ہیں ان کے دل، اور یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ سرحد کو جو ہے کھول دیا جائے اور ہم بیٹھ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دھندا کریں، کاروبار کریں، اور ان کا وہی ہے جو فیض صاحب نے شعر پڑھا تو کہ بھئی گلشن چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، تو یہ چاہتے ہیں کاروبار چلے، کاروبار چلے۔ لغائی صاحب، جو آپ کاروبار کی بات کر رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر ماریہ صاحبہ سے اگر آپ اجازت دیں تو ڈاکٹر ماریہ، ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اس مسئلے کو پراپرلی نہیں اٹھایا اور دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا، اقوام عالم کے سامنے لے کر گئے کہ بھئی آپ کے پاس ایک انڈین نیوی کا ایک افیسر پکڑا گیا اور اس سے شواہد ملے آپ کو، اس نے اپنے اعترافی بیانات دیے، یہ بیانات لے کر ہمارے ہر جو اہم ملک ہیں ان کے پاس جانا چاہیے تھا اور ہمیں بڑی سفارتی سرگرمیاں کرنی چاہیے تھی، نہیں کی گئی۔ یہ بتائیے گا ڈاکٹر ماریہ، جو ایک زیادہ میرے خیال میں وہ ہے کہ بھارت نے جس طرح بڑے واضح الفاظ میں دو باتیں کہیں، اس نے کہا جی تعلق خراب ہوں گے، خیر تعلقات تو بھی دونوں ریاستوں کے ہیں ہی خراب، آپ کیا دیکھتی ہیں آنے والے ہفتوں میں، مہینوں میں، یہ جو اس قسم کی اگر ٹسل چلتی ہے اور یہ جو جس طرح سے بھارت کا رویہ بن گیا ہے، آپ کیا دیکھتی ہیں تعلقات میں مزید کس طرح کی کشیدگی ہو سکتی ہے؟ کیا بھارت مزید کوشش کرے گا کہ جی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، کشمیر کا محاذ زیادہ گرم ہو جائے گا؟ کس طرح کے تناؤ کو، کس طرح کی کشیدگی کو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے بطور ایک ملک؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلقات تو اس دن خراب ہو گئے جب ہندوستان نے اس بات کا فیصلہ تو پاکستان میں منظم دہشت گردی اور شدت پسندی اور پاکستان کو خیر مستحکم کرنے کے لیے ریاستی عناصر استعمال کریں گے۔ ہندوستان نے پاکستان کے لائن آف کنٹرول کو جو ہے اس کے اوپر کشیدگی میں اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ پاکستان ان تمام تر صورتحال سے نمٹنے کے لیے نہ صرف تیار ہے لیکن دفاعی اعتبار سے ہم ان کا بھرپور جواب دے سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان بیہائنڈ اینمی لائنز کی کوشش کرے کہ ان کی کوئی ریسکیو ٹیم آ کے گلبشن یادیو کو یہاں لانے کی کوشش کرے، تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ ہالی ووڈ کی طرح شاید واپس جاتے یادیو کو۔ میرے خیال میں ڈاکٹر ماری وہ تو ان کی فلم